أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. ہر قسم کی کبریائی بڑائی اسی ایک خالق کائنات کے لیے ہے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور ہر چیز کے لیے سہولیات مہیا فرمائے. درود و سلام ہو تمام پیغمبروں پر، بالخصوص احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. مختصر سی حمد و صلوات کے بعد آپ حضرات کے درمیان وطن سے محبت اسلام کی نظر میں اس سلسلے میں کچھ باتیں گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں. چونکہ یوم آزادی بہت ہی قریب ہے، جس دن بہت سارے لوگ آزادی کا جشن مناتے ہیں. کچھ لوگ دن بھر جھنڈے لے کر کے پھرتے ہیں، تو کچھ لوگ جھنڈوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے رہتے ہیں، تو کچھ لوگ ترنگے کے سامنے سجدہ ریز بھی ہو جاتے ہیں. تو لہذا وطن سے محبت کرنا اسلام کی نظر میں کیسا ہے، سب سے پہلے ہم قرآن کی روشنی میں سمجھتے ہیں، پھر احادیث کی روشنی میں ہم جانیں گے. قرآن کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو رب العزت نے جو بیان فرمایا ہے کہ اگر انسان کو ایسا وطن ملے جو آزاد وطن ہے تو آدمی کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. سورہ انفال میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ایمان کو یاد کرو جب تمہاری تعداد مکہ کے اندر بہت کم تھی، پھر رب العزت نے تمہیں ہجرت کر کے مدینہ لے کر کے آیا. تمہاری تعداد لہذا اللہ بہت کم تھی، پھر رب العزت نے وہاں پر ہجرت کر کے مدینہ لے کر کے آیا فرمائی. تو لہذا مکہ کے اندر تم تعداد میں بہت کم وہاں پر ہر وقت تمہاری مدد وہاں پر سہمے رہا کرتے تھے کہ کہیں خطرناک اور بڑے قسم کے لوگ تمہیں اچک نہ لیں. یتخطفکم الناس فآواکم، اللہ رب العزت نے تمہیں ٹھکانہ دیا، یعنی مدینہ تمہیں لے کر کے آیا. وَأَيَّدَكُمْ، اللہ رب العزت نے تمہاری مدد کی. بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاکیزہ روزی کھلایا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس لیے تاکہ تم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ دیکھو اے مسلمانوں، مکہ کے اندر تم تھے، تم پر ظلم ہو رہا تھا، تم کھلے طور پر نماز نہیں پڑھ پا رہے تھے، کھلے طور پر تم اذان نہیں دے پا رہے تھے، کھلے طور پر تم بھلائی کا حکم نہیں دے پا رہے تھے، برائی سے روک نہیں پا رہے تھے. اللہ رب العزت تمہیں مدینہ لے کر کے آیا. تم مدینے میں کھلے طور پر اذان دیتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہاں پاکیزہ روزی عنایت فرمایا. اللہ رب العالمین کی نصرت اور مدد تم پر نازل ہوئی. اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ لعلکم تشکرون، تم رب العالمین کا شکر گزار بنو. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں ایسا وطن دے رہا ہے جس وطن میں تم بھلائی کا حکم دے سکتے ہو، برائی سے روک سکتے ہو، آزادی کے ساتھ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہو، آزادی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے جانب تم بلا سکتے ہو، تو تب تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا آزاد وطن ملنا یہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے. اللہ رب العالمین کا اس پر شکریہ ادا کرنا چاہیے. اسی طریقے سے وطن کے بارے میں اللہ رب العزت نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے وطن عزیز کو چھوڑ جاتا ہے، جس وطن سے وہ انسان محبت کرتا ہے، اگر وہ اپنے وطن کو اس لیے چھوڑتا ہے کہ وہاں پر اس کو آزادی نہیں مل رہی ہے، وہاں پر وہ کھلے طور پر اللہ کی عبادت نہیں کر پا رہا ہے، وہاں پر وہ کھلے طور پر اسلام کے مطابق عمل نہیں کر پا رہا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو نہایت ہی پسند فرماتا ہے جو ایسے شہر کو چھوڑ کر، ایسے وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن میں جا کر کے شفٹ ہو جاتے ہیں، دوسرے وطن چلے جاتے ہیں. یہ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو پسند فرمایا. اللہ نے ارشاد فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ
اولئک هم الصادقون۔ یہ فقراء، یہ مہاجرین جنہیں ان کے وطن سے نکال دیا گیا، ان پر ظلم کیا گیا، اخرجوا من دیارہم واموالہم، انہیں بے گھر کر دیا گیا، انہیں مال و دولت سے محروم کر دیا گیا، انہیں نکال دیا گیا، یہ صرف اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے اس کی فضل کی چاہت میں اپنے وطن کو چھوڑ کر وہاں سے نکل پڑے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ایمان کے معاملے میں سچے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے مددگار ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ ان لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا جو اپنے وطن کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کے فضل تلاش کرنے والے لوگ ہیں، اللہ رب العالمین کی رضامندی تلاش کرنے والے لوگ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا آزاد وطن نہیں ہے، وطن کو چھوڑ دو، وطن کو چھوڑ دو اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے، اللہ رب العالمین کی فضل کے تلاش کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا دیکھو اللہ اور اس کے رسول کی مدد تم ایسے کرو گے، یعنی ایسے وطن کو ٹھکرا کر دوسرے وطن میں جاؤ گے، کیونکہ انسان کو ایک والہانہ محبت ہوتی ہے اپنے وطن سے، اور اپنے وطن کی جو انسان قربانی دیتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کا اظہار فرماتا ہے۔ اگر وہ اسلام کی خاطر اپنے وطن کی قربانی دیتا ہے، اللہ نے ارشاد فرما دیا یہ اللہ اور اس کے رسول کی چاہت والے، اور یہ اللہ رب العالمین کی فضل کو تلاش کرنے والے، اس کی رضامندی کو تلاش کرنے والے، ایمان میں سچے اور پکے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے جان اور وطن کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ساتھ تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ اگر ہم انہیں اس بات کا حکم دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کر دو، اپنے آپ کو قتل کر ڈالو، یا اگر انہیں اس بات کا حکم دیتے کہ اپنے وطن کو چھوڑ کر نکل جاؤ، تو یہ کام بہت کم لوگ کرتے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے بھلائی اس بات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تمہیں نصیحت کرتا ہے ان نصیحتوں کو مان لو، ان نصیحتوں پر عمل کر لو، تمہارے لیے بھلائی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس کے اندر بیان فرمایا ہے کہ جان کی قربانی، وطن کی قربانی، یہ دونوں عظیم چیزیں ہیں، اتنی عظیم چیزیں ہیں کہ بنی اسرائیل کو رب العزت اس بات کا حکم دیتا کہ دیکھو تم اپنی جان کو قتل کرو یا تم اپنے وطن کو چھوڑ دو، تو دونوں میں سے کسی ایک کو کرنے کے لیے بھی یہ تیار نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے، یعنی جو کوئی انسان وطن کی قربانی دیتا ہے اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، یقیناً وہ انسان اپنے ایمان میں بڑا ہے، اپنے ایمان میں سچا ہے، اپنے ایمان میں پکا ہے، اپنے ایمان میں بہت اچھا ہے اور کھرا اترنے والا وہ انسان ہے جو وطن کی قربانی دیتا ہے اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے۔ یہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو لے کر کے اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا وطن سے کیسے محبت ہوتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ توبہ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ ان 8 چیزوں سے انسان کو محبت ہوتی ہے، ان میں سے ایک وطن کو بھی اللہ تعالیٰ نے ملایا ہے اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا۔ اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کو گنایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تمہارے آبا و اجداد، آباؤکم و ابناؤکم تمہارے اولاد، و اخوانکم تمہارے بھائی بہن، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہارے خاندان، و اموال اقترفتموها اور وہ مال جس کو تم بہت زیادہ کوششیں کر کے کماتے ہو، و مساکن ترضونها اور وہ وطن جس کو تم پسند کرتے ہو، وہ گھر، وہ تمہاری زمین، وہ تمہاری جائیداد جس کو تم بہت زیادہ پسند کرتے ہو، مساکن ترضونها۔ اللہ نے ارشاد فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ چیزوں کی محبت تمہیں محبت کرنا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر ان کی محبت اللہ رب العالمین کی محبت پر، رسول کی محبت پر، اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت پر اگر غالب آ گئی تو اللہ رب العالمین کے عذاب کا انتظار کرو۔ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ فطری طور پر انسان کے اندر ان 8 چیزوں کی محبت ہے۔ وطن کی محبت انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر بھی دے دیا ہے۔ اسی لیے جب آپ دیکھیں گے چرند پرند، چونٹی وغیرہ کو بھی دیکھ لیجئے، چونٹی یا پرندے یا اس طریقے سے حیوانات، جمادات، دیگر چیزیں اپنے روزی کو تلاش کرنے کے لیے کافی دور دراز جگہوں میں چلے جاتے ہیں۔
پھر واپس اپنے گھونسلے پر ہی آتے ہیں، واپس اپنے بل میں ہی آتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان لاکھوں میل کی سفر طے کر لیتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ اپنے گھر کو ہی آنا زیادہ پسند کرتا ہے، اپنے گھر میں ہی رہنا زیادہ پسند کرتا ہے، اپنے وطن میں ہی رہنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، ارے تمہارے وہ وطن، وہ تمہارے وہ گھر، وہ تمہارے وہ جائیداد جس کو تم بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہو، ان ساری چیزوں کو پسند کرنا ایک فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے اگر وطن پر ظالموں کا قبضہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ ان ظالموں کو دور بھگانے کے لیے، ان ظالموں سے وہاں کی حکومت کو چھیننے کے لیے لڑنا جہاد والا عمل ہے، اچھا عمل ہے، بہترین عمل ہے، اللہ رب العالمین اس کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم موسیٰ کو کہا اے بنی اسرائیل کے لوگوں سنو، اس ارض مقدسہ میں جو تمہارا حقیقی وطن ہے، جو تمہارا حقیقی ایریا ہے، اس پر ظالم کا قبضہ ہو گیا ہے، جاؤ ان ظالموں سے لڑو اور اس وطن کو حاصل کرو۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي، ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ، ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ۔ کتب اللہ لکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ تمہارا ٹھکانہ لکھ دیا ہے۔ کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ دیکھو پیچھے بھاگنا نہیں، مڑ کر اس جہاد سے تم دوری اختیار مت کرنا، ورنہ اللہ رب العالمین کی نظر میں تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ وطن کو حاصل کرنے کے لیے، ظالموں کی حکمرانی کو وہاں سے ہٹانے کے لیے اگر کوئی انسان لڑتا ہے تو اللہ رب العالمین کی راہ میں یہ جہاد کرنا ہے۔ اسی طریقے سے یوشع بن نون علیہ السلام کو لوگوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے ارض مقدسہ میں لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ اے یوشع بن نون علیہ السلام، آپ تو کافی بوڑھے ہو چکے ہیں اور ہمارے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں رہے، آپ موسیٰ علیہ السلام کے بعد خلیفہ بنے، ہمارے نبی بنے، لہذا آپ اپنی جانب سے کسی شخص کو ہمارا حاکم بنا دیں، ہم ان کے ساتھ مل کر کے لڑیں گے۔ یوشع بن نون علیہ السلام نے کہا کہ تم لڑو گے یا تم جھوٹ بول رہے ہو، وطن کو حاصل کرنے کے لیے لڑو گے یا تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے جواب میں کہا اے یوشع بن نون علیہ السلام، ہمیں کیا ہوا کہ ہم اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے نہ لڑیں، اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد نہ کریں، جس وطن سے ہمیں نکال دیا گیا، ہمارے اولاد کو نکال دیا گیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے ان بنی اسرائیل کے لوگوں پر فرض کر دیا جہاد کو کہ جاؤ وطن کو حاصل کرنے کے لیے تم جہاد کرو، تو بہت سارے لوگ پھر گئے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ظالم واللہ علیم بالظالمین، ظالموں کو اللہ تعالیٰ بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو صاف کر دیا ہے کہ دیکھو تم طاقتور ہو چکے ہو، اب تمہارے اندر لڑنے اور جہاد کرنے کی سکت پیدا ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی ظالموں کی حکمرانی کو تم وہاں سے ہٹاتے نہیں ہو تو تم ظالم ہو۔ اللہ رب العالمین ان ظالموں کو اچھی طریقے سے جانتا ہے، اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو صاف کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کو مکہ سے نکالا گیا، صحابہ کرام کو مکہ سے نکالا گیا، صحابہ کرام مدینہ گئے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ کرام کی جماعت، ہم تمہیں اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ تم جاؤ مکہ میں جا کر جہاد کرو، اس لیے کہ تم پر ظلم ہوا ہے اور اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرنے پر ہر طریقے سے قادر ہے۔ وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم، اس لیے کہ تمہیں نکالا گیا ہے، تمہارے وطن سے نکالا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا وطن سے اگر تمہیں نکالا جاتا ہے اور وطن سے نکلنے کے بعد تم طاقتور ہو جاتے ہو تو تم جہاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا بھی واقعہ بیان فرمایا، صحابہ کرام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ان تمام آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے وطن کے بارے میں خصوصی طور پر بیان فرمایا ہے، اور وطن کو چھوڑنا اور وطن عزیز کو آباد کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ وطن عزیز کون سا ہے؟ مکہ ہے، شہر مکہ ہے۔
جس وطن کو آباد کاری کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو چنا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے رب العزت، میں نے اپنی ذریت کو تیرے شہر، تیرے محبوب شہر میں ہم نے آباد کیا ہے۔ اے اللہ رب العزت، یہ ایسا شہر ہے، یہ ایسا علاقہ ہے جس کے اندر کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے۔ اے رب العزت، اس کے جانب لوگوں کو راغب کرنا اور یہاں کے جو لوگ رہنے والے ہیں ان لوگوں کو روزیاں عنایت فرمانا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس آباد کیا ہے۔ اس لیے آباد کیا ہے رب العزت ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ نماز قائم کرے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو اس کی جانب مائل بھی کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ دیکھو، اپنے وطن کو آباد کرنا بھی ٹھیک ہے، ہمارے وطن کو بھی آباد کرو، یعنی مکہ کے شہر کو بھی آباد کرو۔ الحمدللہ مکہ کا شہر آباد ہے، وہاں صرف اور صرف مسلمانوں کی آبادی وہاں پر رہتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت سے امن و امان کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے، جس وطن میں بھی رہیں امن و امان کے لیے دعا کریں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حرمت والے شہر مکہ کے اندر اپنے اولاد کو آباد کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اس وقت یاد کرو جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ، میں نے اس شہر میں اپنے اولاد کو آباد کر دیا ہے، اے رب العزت اس شہر کو تو امن والا بنانا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اللہ مجھے اور میرے اولاد کو بت پرستی سے بچا لینا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا فرمایا کہ دیکھو میری اولاد یہاں پر رہتی ہیں، میری بیوی بچے یہاں پر رہتے ہیں، تو رب العزت اس شہر کو تو امن والا بنا دے۔ ان تمام آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر وطن کے بارے میں تذکرہ فرمایا ہے۔ وطن سے محبت کرنا بہترین عمل ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو محبوب رکھتا ہے، لیکن ایسے وطن کو چھوڑنا جس وطن میں مسلمانوں کو آزادی نہیں ہے عمل کرنے کی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ جس وطن کے لوگوں نے ظالمانہ طور پر وہاں پر حکمرانی کی ہے، حکمرانی جو لوگ کر رہے ہیں، لوگوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، ایسے لوگوں سے لڑنا اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں، احادیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن کو خصوصی طور پر ایک نعمت بتلایا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عند قوتہ بوبہ فکأنما حسرت لہ الدنیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اپنے وطن میں اس حال میں صبح کرے کہ وہاں امن و امان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت و تندرستی بھی دی ہے، اور اس کے اندر اس کے پاس دن بھر کے لیے کھانا موجود ہے، روزی موجود ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ تین چیزیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائے۔ ایک، اللہ تعالیٰ نے تمہارے شہر کو امن و امان والا بنا دیا ہے، تمہارے شہر کے اندر کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے صحت و تندرستی کے ساتھ تمہیں صبح کرنے کی توفیق دی ہے، صبح کرنے کی اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمت دی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دن بھر کے لیے تمہارے پاس کھانے پینے کا سامان ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دنیا کی ساری نعمتوں کو سمیٹ دیا ہے۔ یہ تین نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ امن والا شہر۔ امن والا شہر، اگر تمہیں امن والا شہر مل گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن چھوڑنا کتنا زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے، اس کے بارے میں آپ ورقہ بن نوفل کی جب اس روایت کو پڑھیں گے جس کے اندر خطیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر چلے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا اللہ کی قسم تمہارے پاس وہی فرشتہ آیا جو فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، وہ فرشتہ تمہارے پاس آیا۔ ان قریب وہ وقت آئے گا جس وقت تمہیں اس مکہ شہر سے نکال دیا جائے گا۔ پھر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب تمہیں تمہارے شہر سے نکالا جاتا، میں تمہارا ساتھ دیتا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مجھے میرے شہر سے نکال دیا جائے گا؟ اللہ کے نبی سے کہا کہ ہاں
شہر سے نکال دیا جائے گا. یقیناً تمہارے سے پہلے جتنے بھی نبی آئے, جتنے بھی انبیاء آئے, جتنے لوگوں نے بھی اس قسم کے حق کی باتیں کی, انہیں اسی طریقے سے نکال دیا گیا ان کے شہروں سے. تو اللہ کے نبی بہت زیادہ ناپسند کیا کرتے تھے وطن سے نکالے جانے کو. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے جا رہے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کھڑے ہو گئے, فرمایا ما اطیب من بلدہ واحبک الی ولولا ان قومی اخرجوا منک ما سکنت غیرک. اللہ کے نبی نے فرمایا اے مکہ تو کتنا پاکیزہ شہر ہے, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, اگر مجھے میری قوم نہ نکالتی تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اپنے وطن کے بارے میں. لہذا اگر وطن سے نہ نکالا جائے تو آدمی کو نکلنا بھی نہیں چاہیے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انس بن مالک کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آباد ہو گئے, مدینے میں ان کی بیوی بچے سارے کچھ رہنے لگے اور ان کا خاص وطن ہو گیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے سے بھی بہت محبت ہو گئی. حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ میں جاتے, کسی سفر میں جاتے, واپس لوٹتے, دیوار نظر آتی مدینے کی, اللہ کے نبی اپنی سواری کو بہت تیز رفتار کر دیتے اور تیزی کے ساتھ جانے لگتے تھے. انس بن مالک سے پوچھا گیا ایسا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے بہت محبت کرتے تھے, اس لیے کہ ان کا وہ وطن تھا. اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس مدینے کو امن والا بنا دے. انس بن مالک کہتے ہیں خیبر سے جب ہم لوٹ رہے تھے تو احد پہاڑ دکھا, تو اللہ کے نبی نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحب, یہ پہاڑ ہے جس پہاڑ سے ہم محبت کرتے ہیں اور یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اللہم انی احرم ما بین لابتیہا کتحریم ابراہیم مکہ, اے اللہ میرے اس شہر مدینے کو حرمت والا بنا دے, ویسے ہی حرمت والا ان دونوں پتھریلے زمین کے درمیان ویسے ہی حرمت والا بنا دے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو نے ان کے شہر مکہ کو حرمت والا بنا دیا. اللہ سے دعا کیا اللہ اس کے صاع میں اور اس کے مد کے اندر, اس کے جو وزن ہے تول, اس کے اندر اللہ تعالیٰ تو برکت دے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کلو میں بھی برکت دے اور لیٹر میں بھی اللہ تعالیٰ تو برکت دے. اس طریقے سے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی. اس طریقے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا رقیہ کرتے تھے, جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے, تو اللہ کے نبی دعا کرتے تھے تربت ارضنا وریقۃ بعضنا یشفی سقیمنا باذن ربنا, اے اللہ یہ زمین یہ تیری زمین ہے, اللہ اس میرے وطن کی اس زمین کے اندر اور ہمارے اس تھوک کے اندر اے اللہ تو برکتوں کو رکھ دے اور اس کے ذریعے سے مریضوں کو تو شفا دے. وطن سے محبت. امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ انسان کا جو وطن ہوتا ہے اگر وہاں کی اس مٹی سے اور اپنی لعاب سے اگر وہ کسی چیز کا علاج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بسا اوقات اس کے اندر شفا دے دیتا ہے. مجھے یاد ہے میری ذاتی طور پر, میں اپنے ذاتی طور پر, ہو سکتا ہے کہ آج کل کے بچے ایسے نہیں ہوتے, لیکن میں ذاتی طور پر جب چھوٹا تھا مجھے جب چوٹ لگ جاتی تو میں بھی تھوک لے کر کے تھوڑی مٹی لے کر کے اس گھاؤ والی جگہ میں لگا دیتا اور دوا وغیرہ نہ ایک گولی کھاتا نہ کوئی محلم لگاتا, یوں ہی ٹھیک ہو جاتا تھا. لہذا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان جہاں پیدا ہوا خصوصی طور پر وہاں کے اس وطن والی مٹی سے اگر کوئی انسان علاج کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر شفا دیتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اللہ اسی طریقے سے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کس طریقے سے مدینے سے محبت کیا کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس مدینے سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق, اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ وشد, اے اللہ ہمیں اس مدینے سے محبت کرنے کی توفیق دے اس طریقے سے جس طریقے سے ہم مکہ سے محبت کرتے, بلکہ مکہ سے بھی زیادہ ہمیں مدینے سے محبت کی توفیق دے, اس لیے کہ ہمارا یہ وطن ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا فرمائی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے شہر سے محبت کرنا یقینی طور پر سنت رسول ہے, انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے, نیک لوگوں کی سنت ہے, لیکن اسی وطن کے ترنگے کے سامنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر سجدہ ریز ہو جانا یا اس قسم کے نازیبہ حرکتیں کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے لیے پسند کر لیا ہے قرآن مجید کے اندر, جن کا تذکرہ کر دیا گیا ہے, اور احادیث کے اندر جن کا تذکرہ کر دیا گیا ہے. اب ہمیں عملی تقاضا کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا یہ ہے کہ ہمیں چونکہ آزاد وطن ملا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اس طریقے سے دوسری چیز کیا ہے کہ ہمیں اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے, ہر جگہ اسلام کا پرچار کریں. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ, یہ نیک لوگ ہیں
یہ نیک لوگ ہیں، اگر اللہ تعالیٰ انہیں ایسی آزاد شہر عنایت فرما دے تو اس کے اندر یہ نماز قائم کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اچھے جو کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا اچھا ٹھکانہ ضرور عنایت فرمائے گا۔ اس طریقے سے وطن کے اندر کوئی اگر قانون ہے اور وہ اسلام کے خلاف نہیں ہے تو اس قانون پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اہل وطن سے محبت کرنا چاہیے، وطن کی سلامتی کے لیے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ یہ عملی تقاضے ہیں جو آپ حضرات کے درمیان میں نے بیان کیے، اور یہ سنت رسول ہے، سنت انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، وطن سے محبت کرنا اور وطن کی خاطر لڑنا، جہاد کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العزت تو ہمیں وطن سے ویسی محبت کرنے کی توفیق عنایت فرما جیسے کہ تو نے اور انبیاء علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ رب العزت تو ہمیں وطن کی سلامتی کے لیے کچھ نہ کچھ کر گزرنے کی توفیق عنایت فرما، وطن کی خاطر ہمیں کچھ نہ کچھ بہترین قربانیاں دینے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بہترین شہریوں میں سے بنا دے، رب العالمین تو ہمیں بہترین شہر میں آباد فرما۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں وطن کے اندر کھلے طور پر آزادی کے ساتھ اسلام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وطن کے ظالموں کو اللہ تعالیٰ تو تباہ و برباد فرما، وطن کے ظالم حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ تو تباہ و برباد فرما، ان کی حکمرانی کو نیست و نابود فرما۔ اللہ تعالیٰ تو عدل و انصاف کرنے والے حکمرانوں کو قائم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔